بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1407 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 33۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ دامن بچائے رکھیں زنا سے، الذین، وہ لوگ جو لا یجدونا نہیں پاتے نکاحا، نکاح کی طاقت، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم، انہیں غنی کر دے اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، والذین، اور وہ لوگ جو یبتغونا چاہتے ہیں الکتاب، مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر، لکھانا، مما، ان لوگوں میں سے کہ ملکت، مالک ہیں ان کے، ایمانکم، تمہاری دائیں ہاتھ، فکاتبوہم، تو تم انہیں لکھ کر دو، ان علمتم، اگر تم معلوم کرو، فیہم، ان میں، خیرن، بھلائی، وآتوہم، اور تم انہیں دو، من مال اللہ، اللہ کے دیے مال میں سے، الذی، وہ جو آتاکم، اس نے تمہیں دیا ہے، ولا تکرہوا، اور تم مجبور نہ کرو، فتیاتکم، اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، ان، اگر اردنا، وہ چاہیں، تحسنا، بچنا، لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، عرض الحیات الدنیا، زندگانی دنیا کا سامان، ومن، اور جو کوئی، یکرہن، انہیں مجبور کرے گا، فإن اللہ، تو بلا شبہ اللہ، من بعد اکراہہن، ان کے مجبور کیے جانے کے بعد، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہو، وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے، اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو۔ اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے، اس میں سے اب ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس ایک آیت میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں، وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں۔ دوسری بات، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے بے نیاز کر دے۔ تیسری بات، تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو۔ چوتھی بات، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے، اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو۔ پانچویں بات، اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ چھٹی بات، جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، یہاں ایک بات یہ بتا دی گئی ہے کہ جو لوگ نکاح پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی ان کے پاس مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، گھردار نہیں ہے، تو وہ اس کو عذر بنا کر اپنی عفت اور عصمت کو داغدار نہ بنائیں، بلکہ نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کا اہتمام کریں۔ یوں نہ سمجھ لے کہ جب میں نکاح نہیں کر سکتا تو نفس کے ابھار اور خواہشات کو زنا کے ذریعے پورا کر لوں گا۔
زنا بہرحال حرام ہے، اس کے حلال ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کا انتظار کرے وہ لوگ جو اس قسم کی طاقت ان کے پاس نہیں رکھتے۔ جب طاقت آ جائے تو پھر نکاح کریں اور صبر سے کام لیں، اور نفس کے جذبات کو دبانے کی جو تدبیریں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے تو روزے کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ غلام اور باندیوں کے بارے میں شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم مکاتبت کا ہے۔ یہ کیا مکاتبت ہے؟ مکاتبت کا مطلب یہ ہے، چونکہ آج کل آقا غلام اور باندی کا سلسلہ ہی نہیں رہا، ہر شخص اب آزاد ہے، غلامی کا دور ہی ختم ہو گیا، باندیوں کا دور ختم ہو گیا، لیکن چونکہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے اور یہ دور کی ہے جس دور میں غلام اور باندی کا سلسلہ رہا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ بات بتائی ہے کہ مکاتبت کی بات بتائی ہے۔ مکاتبت کا مطلب کیا ہے کہ آقا اپنے غلام یا باندی سے کہے کہ اگر تو مجھے اتنی رقم دے دے تو تو آزاد ہے۔ اگر غلام یا باندی اس بات کو منظور کر لے کہ ہاں بھائی اگر آپ جو ہاں ہم اتنے پیسے آپ کو دے دیں گے، آپ ہم کو آزاد کر دیجیے اور ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، پھر وہ آقا کی خدمت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غلام تو رہتا ہے لیکن اپنے کسب میں آزاد ہو جاتا ہے۔ جب بھی مقررہ پوری رقم وہ غلام اپنے آقا کو دے دے گا تو دینے کی مدت تک وہ مکاتب رہے گا، جب وہ دے دے گا تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا۔ جب غلام کا آقا سے مکاتبت کا معاملہ ہو جاتا ہے جسے کتابت کہتے ہیں تو غلام مکاتب ہو گیا۔ اگر غلام سے یہ طے ہوا ہے کہ ابھی نقد لا کر رقم دے دے گا تو پھر وہ آزاد ہے، اور اگر وہ کسی سے ادھار قرض کر کے اپنے آقا کو رقم دے دے تو اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر یہ طے ہوا کہ اتنے عرصے میں اتنی قسطوں میں رقم ادا کرتے رہوں گا، جب آخری قسط ہو جائے گی تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، تو یہی صورت رہے گی۔ یہاں پر ایک اور بات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تم کو مال دیا ہے اس میں اپنے غلام اور باندیوں کو بھی دیا کرو۔ پورا مال تمہارے ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے مال میں کا ایک حق ہے، ان غلاموں کو اور باندیوں کو دیا کرو۔ اور پھر ایک زمانے جاہلیت میں ایک سلسلہ تھا کہ آقا لوگ اپنی جو باندیاں ہوتی تھیں ان کو زیناکاری پر مجبور کرتے تھے اور ان کو کہہ دیتے تھے کہ جاؤ اور کماؤ اس کے ذریعے سے، پھر وہ کما کر لاتے تو خود استعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، تم اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور مت کرو، ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ باندیاں عفت کو چاہتی ہیں، عصمت حیا چاہتے ہیں، اور تمہارا مقصد یہ کہ تبتغوا عرض الحیاتی دنیا، تم تو دنیاوی زندگی کا مال متاع حاصل کرنے کے لیے کہہ رہے ہو تو مت کرو ایسا۔ وَمَن يُكْرِهِنَّ، جو کوئی ایسا باندیوں پر زبردستی کرے گا تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ تمہارے چونکہ مجبور کرنے کی وجہ سے اس نے کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باندیوں کی مغفرت کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔